السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انس و جن کو پیدا کیا اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ نبیوں اور رسولوں نے اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا، سنت کی پیروی کی طرف بلایا اور بدعتوں سے ڈرایا، اور اسی میں اس امت کی بھلائی اور اس کا خیر ہے کہ توحید اور سنت والی زندگی گزارے اور شرک اور بدعت والی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے تو وہ کامیاب انسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے، اگر ہم اچھا کریں گے تو اس کا پھل ہم کو اچھا ملے گا، اور برا کریں گے تو اس کا پھل ہم کو برا ملے گا۔ لیکن اچھائی کا ہمیں حکم ہے اور برائی سے ہمیں رکنے کا حکم ہے۔ اچھا بننے کا ہمیں اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور برا انسان بننے سے ہمیں دور رہنے کا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ایسا اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محبوب، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم سعادت کی زندگی پائیں گے، اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے فضل سے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، اس کی رضا مندی سے انشاءاللہ جنت کی زندگی اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو نیک عمل کریں گے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، صحیح عقیدے کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ موحد ہوگا تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ یعنی ایک اچھی زندگی، سکون کی زندگی، سعادت کی زندگی، راحت کی زندگی، خوشی کی زندگی، حیات طیبہ، وہ زندگی جس زندگی سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کا ہوگا۔ لیکن جب ہم عقیدے توحید پر قائم رہتے ہوئے عمل صالح کریں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو کچھ اچھا عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم اور بھی بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الرحمن کے اندر یہ بڑی پیاری آیت ذکر کی ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے بنا ہے، اور حسن سے حسین بنا ہے، اور آپ لوگوں میں سے جس کی شادی ہو گئی ہے اس نے بھی، اور جس کو شادی کرنی ہے وہ بھی اپنے جوڑے کے لیے کیسا جوڑا تلاش کرے گا؟ حسین۔ تو اس کا مطلب، حسین کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ، حسن سے حسین ہے اور اسی لفظ سے احسان ہے۔
تو احسان اور حسن اور حسین سے ملے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں. اس لیے آدمی جو ہے تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا لوگوں کو کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، پیاری بات کرو. تو اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اچھی ہے؟ ہر آدمی اپنے انداز میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو اچھی بات کر رہا ہوں، تو یہ صحیح ہوگا؟ برا انسان بری بات کو بھی اچھی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو حسن جو ہے، اچھی بات، یہ جو اللہ اور اس کے رسول سمجھے. اللہ اور اس کے رسول جس کو اچھی سمجھیں وہ اچھی، اور جس کو بری سمجھیں وہ بری ہے. ہماری سمجھ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سمجھیں مختلف ہیں. کسی کی سوچ اچھی، کسی کی سوچ بری، کسی کی سوچ کیا کہنا، تو الگ الگ سوچیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا. اللہ نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان. کوئی اگر آپ کو دعا دے تو کیا عقلی طور پہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کو گالی دیں گے؟ بلکہ کیا کریں گے؟ اور آپ بھی دعا دیں گے. اور اگر نہیں دعا دیں گے تو اتنا تو کہی دیں گے وہی جو دعا آپ نے مجھے دی ہے آپ کے حق میں بھی اللہ وہی قبول کر لے. اتنا تو کرتے ہیں. تو آپ نے دعا دی تو آپ کو دعا ملی. لیکن اگر آپ کسی سے الجھ جائیں اور لگیں اس کو لان تان کرنے، برا بھلا کہنے، تو وہ تو خوش ہو جائے گا، کہے گا آؤ پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کیا اچھا کام کیا آپ نے. یا کیا ہوگا؟ اگر آدمی تگڑا پڑ گیا تو وہیں پر علاج کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اچھے کا انجام اچھا، برے کا انجام برا. یہ ایک نظام ہے. دنیا میں بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور یہ نظام الہی بھی ہے کہ اچھے کا انجام اچھا اور برے کا انجام برا. تو ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے؟ اچھا کرنا چاہیے. کہنا کیا چاہیے؟ اچھا کہنا چاہیے. سوچنا کیا چاہیے؟ اچھا سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام بڑا اچھا ہے. اللہ نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان جب ذکر کیا، اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں. اللہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ان تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کی ذکر کی. الرحمن، سب سے پہلے اللہ نے صفت رحمت کا ذکر کیا. علم القرآن، اللہ رب العالمین نے اپنے صفت علم کا ذکر کیا. قرآن کس نے سکھایا؟ معلم اللہ رب العالمین ہے. خلق الانسان، اللہ نے اپنی خالقیت کا ذکر کیا کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. الشمس والقمر بحسبان، اور اپنے آیات کونیہ کا، اپنے نظام کا ذکر کیا جس سے اللہ کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہوتا ہے. الشمس والقمر والنجم والشجر یسجدان، اور سورج اور چاند کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور ہم اور ہمارے بہت سارے بھائی چاند کو سجدہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، ان کو پیدا کیا. تو اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر، اپنی صفت کا ذکر، اپنی قدرت کا ذکر، اس کے بعد فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں کبھی زیادتی نہیں کرنا. اب یہ تول، یہ ناپ، یہ پیمانہ، یہ ظاہری طور پہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناپ تول میں دیتے اور لیتے ہیں. اس میں ہمیں سرکشی نہیں کرنی ہے، اس میں ہمیں دھوکہ نہیں کرنا ہے. جیسا کہ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی کی ان لوگوں سے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب دوسروں سے تول کے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ لیتے بھی ہیں تول کے، دیتے بھی ہیں تول کے. جب لیتے ہیں تو کیسا لیتے ہیں؟ پورا کا پورا یا جھکتا ہوا. اور جب دیتے ہیں تب کہاں برابر کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان. چاہے وہ میزان لین دین کا ہو، چاہے وہ میزان عدل اور انصاف کا ہو. عدل انصاف کا بھی تو ترازو ہوتا ہے کہ نہیں؟
تو سب میں زیادتی نہیں ہونی ہے، طغیان نہیں ہونا ہے، سرکشی نہیں ہونی ہے، انصاف. اور بھی آیتیں اللہ رب العالمین نے کل من علیہ فان اور اسی طرح سے جنت اور جہنم کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا حل جزاء الاحسان ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. جنت کی نعمتوں کا ذکر، حوروں کا ذکر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جنت چاہیے تو کیا کرو؟ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ اچھا. اور سب سے اچھا کیا ہے؟ سب سے اچھا کیا ہے جی؟ سب سے اچھا، بالکل اچھا کیا ہے؟ اپنا مقصد بھول گئے پیدائش کا. اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ نے کس لیے ہم کو بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا نا. سب سے اچھا کیا ہے؟ توحید، اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ الرحمن کے ابتدا میں ہی کر دیا. تو اس لیے احسان کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں. ڈائریکٹ اگر احسان کا ذکر کیا جائے تو پھر اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے. اسی لیے جب حضرت جبریل کی حدیث ہے نا، حدیث جبریل مشہور، اس میں جب ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال ہوتا آیا تو احسان کے بارے میں سوال ہوا. احسان کیا ہے؟ تو وہاں عبادت کا ذکر ہوا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت انتہائی قاعدے سے، انتہائی اچھے ڈھنگ سے اور انتہائی اخلاص سے، انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ کرو. اپنے کل کو، اپنی ذات کو، اپنی تمام حیثیت کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے سامنے کر کے. اب تمہارے درمیان اللہ اور تمہارا رشتہ رہے، دنیا کی ساری چیزوں کا رشتہ کٹ جائے تو گویا آپ نے عبادت میں احسان کیا. تو پہلے نمبر پر عبادت اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی ادائیگی کا نام احسان ہے. اس لیے کہ احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اتقان کے ساتھ کرنے کو، بہت ہی پرفیکٹلی، بہت ہی قاعدے سے کرنے کو احسان کرتے ہیں. اگر آپ نے پرفیکٹلی نہیں کیا ہے تو وہ احسان نہیں ہوگا. تو اب آپ کو عبادت کے بعد میں احسان کرنا ہے تو کیسے پرفیکٹلی عبادت ہوگی ہماری اللہ کی؟ صرف سر جھکانے سے؟ سر تو پوری دنیا جھکاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ عبادت میں احسان کے مرتبے کو پہنچنا چاہتے ہیں تو جس نے احسان کا درس دیا ہے اس کے شاگرد بنیے. کس نے احسان کا درس دیا؟ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان رسول اللہ جبریل امین کا واسطہ ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہمارا اور صحابہ کرام کا واسطہ ہے، پھر تبع تابعین. لیکن یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا جو طریقہ اور ڈھنگ سیکھنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سیکھنا ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں عبادت کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس میں کہاں جھکنا، کہاں اٹھنا، کہاں بیٹھنا، کہاں کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا، یہ ساری چیزیں پرفیکٹلی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم گویا عبادت میں احسان کے متصف کی صفت سے متصف نہیں، ہم نے عبادت میں احسان نہیں کیا. تو احسان عبادت میں یہ پہلے نمبر پر ہے کہ ہماری عبادت جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح سے ہو، نہ کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں. اللہ کس طرح سے چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز میں تمہارے سوچنے کی کیفیت یہ ہو کہ گویا تم جی آخری نماز پڑھ رہے ہو. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم مثال کے طور پر اگر فرض کر لیا جائے کہ ہمیں خبر دے دی گئی کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں عشاء کی نماز آخری نماز ہے، اب اس کے بعد دنیا سے ختم ہونا ہے، تو ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم تہجد میں کھڑے ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ کہ ہماری رخصتی ایسے انداز میں ہو کہ ہم سجدے میں ہوں، ہے کہ نہیں؟
تو اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی نماز پڑھو یہ سمجھے آخری نماز ہے. تو اب امام چاہے لمبی کرے یا مختصر کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ کیفیت ختم ہوئی, امام نے تلاوت لمبی کر دی تو کہیں سر کھجلائیں گے, کہیں کان کھجلائیں گے, ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, پھنس گئے. اب بہت جلد باز آدمی ہوگا تو ہو سکتا ہے نماز بھی چھوڑ کے چلا جائے, بعد میں پڑھ لیں گے اس امام کے پیچھے, کیونکہ وہ کیفیت نہیں ہے. لیکن وہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو امام پوری رات قرات کرتا رہے اور ہم کو لذت آتی رہے گی کہ آج ہمارا آخری ہے, اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھا لے, ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے, اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو گویا عبادت کے اندر احسان کا لیول بہت ہی اچھے انداز سے ہوگا اور ہم عبادت بہت قاعدے سے کریں گے. اور یہی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ صحابہ کرام سلف صالحین جب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو پہلے نمبر پر احسان شریعت میں عبادت کے بعد میں آتا ہے کہ عبادت کو اچھے ڈھنگ سے کرنا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر احسان آتا ہے کہ اپنے ساتھ احسان کرنا. اپنے ساتھ بندہ کیسے احسان کرے گا؟ جی بہت آسان ہے نا. آپ اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں یا ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, نبی پر ایمان رکھتے ہوئے, دین کو مانتے ہوئے, فرائض کو بجا لاتے ہوئے, اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے حکم کے مطابق بناتے ہوئے, محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, لوگوں کو اذیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, دوسروں کو بچاتے ہوئے, تو یہ اپنے اوپر احسان ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم احسان کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اگر برا کرو گے تو بھی اپنے لیے برا کرو گے. تو اپنے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کو اس کی محبت میں انتہائی ذلت و انکساری کے ساتھ اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں, واجبات پر عمل کرتے ہوئے جتنا ہو سکے نوافل کا بھی اہتمام کریں, اللہ کی معصیت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سے بچیں. تو گویا ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. تیسرا ہے احسان الی الخلق, بندوں کے ساتھ احسان. اور یہی کام بڑا مشکل ہے, بندوں کے ساتھ احسان والا کام بڑا مشکل ہے. الا من رحم اللہ, اللہ جس پر رحم کر دے تو مشکل نہیں, آسان تر آسان ہے کہ نہیں؟ تو بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ ہمارا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں سے شکایتیں, چھوٹی یا بڑی, مال دولت, معاملات, لین دین, قرض کی واپسی, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. شکوہ ہے, شکایت ہے. اگر اس چیز کو ہم درست کر لیں تو واقعی ہم زمین پر چلتے ہوئے فرشتے. لیکن یہی نہیں ہو پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. اللہ نے احسان ہر چیز پر کرنا واجب کر دیا ہے, ہر چیز, یہاں تک کہ جانوروں پر. انسان تو انسان ہے, جانوروں تک پر اللہ رب العالمین نے احسان کو, اور ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا حلال جانور کو جب ذبح کرو تو تیز چھری سے ذبح کرو. اب دیکھیے ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن ذبح میں بھی احسان کا پیغام دیا جا رہا ہے, احسان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قتل کرو یا ذبح کرو تو اسے تڑپاؤ نہیں, بلکہ تیز چھری سے اور اس طرح ذبح کرو کہ اس کی روح اور اس کی جان جتنی جلد ہو سکے نکل جائے, اس کا تڑپنا بند ہو جائے. بلکہ یہاں تک کہا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو, یہ احسان ہے. اس قدر احسان کا اہتمام ہماری شریعت نے کیا. اب اگر ہم آپس میں احسان نہ کریں
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، جس کی طرف ہماری شریعت نے اس قدر زور دیا ہے، اس قدر زور دیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے کہا کسی اپنے بندے کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو وہ اللہ کے ساتھ احسان کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا تو نے، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا تو نے۔ قیامت کے دن بندہ کہے کہ اللہ تو دوسروں کو کھلاتا ہے، تجھے کھلانا کیا؟ تو دوسروں کو کپڑا دیتا ہے، تجھے کپڑا دینا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کو تو نے کپڑا نہیں دیا، اگر تو مجھے اسے کپڑا پہناتا، کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس ضرور پاتا۔ اسی لیے بندوں کو دوسرے کی ضرورت عام طور پہ پریشان حالی میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتی ہے، عام حالات میں نارمل زندگی میں دوسرے کی ضرورت کم پیش آتی ہے۔ محتاج انسان مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، عیب پوشی کی، اللہ اس کا عیب چھپائے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بے عیب نہیں، ہر ایک کے یہاں کمی ہے۔ اگر ہم کسی بھائی کا عیب چھپائیں گے، اس کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی معسر تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جس نے اپنے کسی بھائی کی مصیبت دور کی، تکلیف دور کی دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی مصیبتوں اور اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہ احسان، یہ بہت عظیم چیز ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اپنے بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راحت اور آرام عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے جس قدر بھی ہو سکے چھوٹے انداز میں، بڑے انداز میں اپنے لوگوں کا، بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا خیال رکھیں، ان کے حال چال معلوم کریں، کون کس حال میں ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون ننگا ہے، کس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کس کی پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے، میں دور کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اس باب میں ایکٹیو رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت عظیم فائدہ دنیا میں بھی اور اس کا عظیم فائدہ آخرت میں بھی ہے، اور اس سے انسان کو سکون، راحت، اطمینان، سعادت عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے میدان میں بھی احسان کی صفت سے متصف کرے، اور معاملات کے میدان میں بھی برادران اور اخوان اور احباب کے ساتھ تعاملات کے میدان میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے، خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے محسن کی شکل میں رکھے، مسیء کی شکل میں، برائی کرنے والے کی شکل میں نہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حیاکم اللہ۔ سوال ہے تو پوچھ لیجیے بھائی لوگ۔ جی آپ کا آپ کے موبائل میں جب آپ سفر میں اگر پڑھ رہے ہیں تلاوت اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بتا رہے کہاں قرآن میں تلاوت کریں، چاہے قرآن میں تلاوت کریں یا موبائل میں تلاوت کریں یا اپنے حفظ سے تلاوت کریں، قرآن، موبائل یا حفظ سے، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ کے لیے سچویشن سجدے کا ہے، آپ سجدہ کر لیجیے، نہیں سچویشن ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔
شیخ میرا ایک سوال ہے، آئے دن جو لوگ 4-5 روم میں رہتے ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا نصیحت ہے کہ وہ مل جل کے رہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شیخ سے سوال کر رہا ہے، اب یہاں پہ اب کیسے جرات آپ نصیحت کریں۔ ویسے تو جواب شیخ صاحب کو دینا چاہیے، اس لیے کہ شیخ صاحب کے پاس پہلے سے یہ معلومات ہے تو اس پہ کچھ ہوم ورک ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہم لوگوں کے لیے، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، اور یہ دینی اخوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے اخوہ، کہ جھگڑا کرو، اختلافات کرو؟ یا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جو ایمانی اخوت ہے اس کا تقاضا پورا کرو؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، اختلاف ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہو جاتا ہے، شیطان بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے جھگڑے کا ذکر نہیں کیا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے کیا فرمایا ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس اخوت کا تقاضا اختلاف نہیں بلکہ اختلاف ہونے کی صورت میں اصلاح ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے ہر مومن اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اختلاف کی اجازت ہے، بلکہ ہر مومن یہ سمجھے کہ ہمیں اصلاح کا حکم ہے، اصلاح کا حکم ہے، اور ہماری صفت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ غیر معقول چیز ہوگی کہ میں دوسروں کے درمیان اصلاح کرتا پھروں اور میں اپنے سر پہ اختلاف کا بوجھ اٹھائے پھروں، غیر معقول چیز ہے نا۔ جب میں اصلاح کر رہا ہوں تو اپنی اصلاح پہلے کروں گا، اور کسی سے میرا معاملہ ہے تو میں خود اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایمان کا بڑا معیاری درجہ ہے کہ تیسرا آئے اصلاح کرنے کے لیے، تب ہمارے درمیان اصلاح ہو۔ اس سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ یہ ہے کہ ہم دو کے درمیان اگر اختلاف ہے تو ہم دو آپس میں اس طرح سے حل کر لیں کہ اس اختلاف کا اثر تک نہ باقی رہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کر لیتا ہے، لیکن بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دعا سلام میں، مصافحہ کیا تو وہ ایکٹیو نہیں ہے جو پہلے تھی، وہ احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کچھ قدورت باقی نہیں، صاف کر دینا چاہیے، دھل دینا چاہیے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے نا کہ دل میں مومنوں کے قدورت باقی رہے، تاکہ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے۔ تو اگر ایک کمرے میں چند لوگ رہتے ہیں اور سب اہل ایمان ہیں تو ایمان کے رشتے سے سب جڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ایمان کا رشتہ خاندانی نسل اور نسب کے رشتے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرا جو مسلمان نہیں ہوتا ہے وہ اس کو انگیز نہیں کرتا ہے، اور یہ مسلمان اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جا ملنے کو ترجیح دیتا ہے جو اہل ایمان ہے، اور اپنے خاندان کو، نسب اور نسل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ ایمانی رشتہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کے ساتھ اگر ہم ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور اختلاف عام طور پہ دین کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، عام طور پہ کھانے کے پینے کے بنیاد پہ، پکانے کھانے کے بنیاد پہ، کمرے میں آنے جانے، لیٹ آئے، سویرے آئے، دیر سے آئے، لائٹ فلانے جلا رکھی ہے، یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ یا دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تین لوگ ہیں وہ سونا چاہتے ہیں رات، تو ہر ایک دیکھیے الدین النصیحہ، ہر ایک کو خیر خواہ دوسرے کے لیے بننا ہے، اور ہر ایک کی مصلحت ہے، تو اس لیے سب کو مل کے ایک ترتیب بنانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اختلاف کی سبب ہیں اور ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور کسی کو اپنی رائے یا اپنی سوچ کسی کے اوپر اس طور پہ نہیں تھوپنا چاہیے، نہیں کہ سب کو میری ماننی ہے اور کسی کو کسی کی نہیں ماننی ہے، نہیں، سب آپس میں جو ہے مصالحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور اس چیز کی بنیاد پہ اللہ برکت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جس کے بھی درمیان اختلاف ہے روم پارٹنر ہونے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اللہ ان اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی محبت کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے دل میں ڈالے اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ اور باقی اگر کچھ اضافہ ہے تو ہمارے شیخ صاحب ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔